بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی مدد۔ حاضرین جماعت، آج ہم اس ہستی کی تعریف کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں کہ جو خود تعریف کا عنوان ہے، جس کی تعریف خود اللہ سبحانہ و تعالی اپنے کلام مقدس میں کرتا ہے، اس کی تعریف ہم کیا کریں گے؟ جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام میں محمد اور احمد جو تعریف کے بہترین نام ہے ان ناموں سے یاد کیا ہے، اس کی مزید تعریف کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا چیز بچ جاتی ہے؟ مگر چونکہ ذکر محمد عبادت ہے، اس لیے اس عبادت کی سعادت کا موقع جب بھی حاصل ہو تو اسے ضرور اپنا لینا چاہیے۔ عام انسان کو اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم میں جو مقام حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ آپ تو وہیں پر پہنچے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر ہیں، آپ پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ آپ کا مقام انسانیت کے درمیان اتنا مقدس، اتنا عزیز اور اتنا محترم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں اللہ تبارک و تعالی اس قوم پہ عذاب نازل نہیں کر سکتا، یعنی آپ کا وجود اللہ کے عذاب سے امت کو بچائے ہوئے ہے۔ اور بنی نوع انسان پر یہ اللہ تبارک و تعالی کا آپ عظیم ترین احسان ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، مومنوں پر اللہ نے بڑا احسان کیا ہے کہ اس نے انہی میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ کی زبان مبارک وہ زبان ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی کا معجزہ صادر ہوا، وہ کلام جو بنی نوع انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالی کا ایک چیلنج لیے آج بھی موجود ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تمہیں شک ہے جو کچھ میں نے اپنے بندوں پہ نازل کیا ہے تو تم اور تمہارے ساتھی سب مل کر اس جیسی ایک سورہ تو بنا کے لا کر دکھاؤ، مگر تم نہیں کر سکو گے۔ اور ظاہر ہے جو معجزہ ہے وہ صاحب اعجاز، صاحب معجزے کے ہاتھ میں ہے۔ عصائے موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہر ایک کے ہاتھ میں معجزہ نہیں ہے، وہی لاٹھی ہر ایک اٹھا لے تو وہ عصائے موسیٰ معجزہ نہیں بن جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں معجزہ ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ معجز کلام، یہ کلام مقدس معجزہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے صادر ہونے والا معجزہ ہے، جو ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت، وبینات من الہدی والفرقان، اور ہدایت کی نشانیاں ہیں اور سچ اور جھوٹ کے درمیان فیصلہ کرنے والی نشانیاں ہیں۔ اس معجزانہ کلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ارشاد ہے، ایک چھوٹی سی آیت ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدین، اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ کون سا ہو سکتا ہے، ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قرآن حکیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ تو انسان کے وہم و گمان سے بالاتر ہے۔ جہاں انسان کی سوچ ختم ہو جاتی ہے وہاں سے اس کی ایک لحاظ سے سرحد شروع ہوتی ہے فہم کی۔
سبحانہ و تعالی عما یقولون علوا کبیرا، یہ لوگ جو کچھ بھی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سے کہیں بالاتر ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، یہ لوگ جو بھی صفات بیان کرتے ہیں ان سب سے اللہ تبارک و تعالی بالاتر ہے، جنہیں رنگ نے روپ نہیں کچھ نام نہ ٹھام، جس کا نہ کوئی رنگ ہے نہ کوئی روپ ہے نہ کوئی جگہ ہے نہ کوئی ٹھکانہ ہے۔ وہ اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اس سے اچھا رنگ کون سا ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کا رنگ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر اللہ کا کوئی رنگ ہے تو اسے کہاں ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیگر تمام صفات کو ڈھونڈنے کے لیے اگر ہم کہیں جاتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ کی ذات سے ہمیں ملتی ہے۔ خود قرآن شریف اس کی گواہی ہمیں دیتا ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، بیعت کے وقت فرمایا گیا اے محمد آپ کا نہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ من رآنی فقد رأى اللہ، حضور نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا۔ انا عرب بلا عین، میں عرب ہوں مگر عین بغیر کا۔ عرب سے عین نکال دے تو آپ جانتے ہیں رب بچ جاتا ہے۔ انا احمد بلا میم، میں احمد ہوں مگر میم بغیر کا۔ احمد میں سے میم نکال دے تو احد بچ جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے۔ ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنگ میں کچھ کنکریاں اٹھا کر دشمنوں کی طرف پھینکی تو اللہ نے فرمایا آپ نے نہیں پھینکی ہے مگر اللہ نے پھینکی ہے۔ جو چیز کسی رنگ میں ڈالی جائے وہ چیز اس رنگ میں رنگ جاتی ہے اور وہ رنگ اس چیز میں نظر آنے لگتی ہے۔ قرآن حکیم میں جہاں یہ رنگ کا کانٹیکس استعمال ہوا ہے وہاں یہ بھی کہا گیا ہے کہ رنگ کو مذہب کے رنگ کا نام دیا جاتا ہے۔ بعض لوگ اپنے پیروکاروں کو کہ جو دوسرا مذہب چھوڑ کر اس مذہب میں آتے تھے ان پر ایک طرح کا رنگ ڈالتے تھے جو ان کے مذہب کا رنگ ہے، یا ایک رنگین پانی میں ان کو نہلاتے تھے جو سمبولیکلی علامتی طور پر یہ میسج ہوتا تھا کہ تمہارا پرانا رنگ نکال کر تمہیں نئے رنگ میں رنگ دیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر رنگ کی یہی بات ہے تو مجھ سے اچھا رنگ کون سا ہو سکتا ہے؟ یعنی میرے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اور جو اللہ کے رنگ میں رنگنے کی بات کرتا ہے تو وہ رنگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا رنگ ہے۔ آپ فرماتے تخلق باخلاق اللہ، اللہ کی عادات سے اپنے آپ کو متصف کرو۔ جیسا کہ حضور پاک کے بارے میں آپ ہی کے اہل خاندان میں سے کسی نے کہا کان خلقہ قرآن، بس آپ کی زندگی جیسے کہ قرآن ہے، زندہ قرآن سر سے پیر تک دیکھ لیں، جو اللہ کا کلام ہے، جو اللہ کی تعلیمات ہے، انہی کے مطابق آپ زندگی گزارا کرتے تھے۔ تخلق باخلاق اللہ، اللہ کی عادات، اللہ کی اخلاق سے اپنے آپ کو متصف کرنے کی کوشش کرو۔ اور ایک حدیث قدسی میں فرمایا گیا یا بنی آدم اطیعنی اجعلک مثلی، اے آدم کی اولاد میری پیروی کرو میں تمہیں اپنے جیسا بنا دوں۔ حی لا یموت، ایسا زندہ جو کبھی نہ مرے۔ عزیزا لا یذل، ایسا عزت دار جس کی عزت کبھی ختم نہ ہو۔ وغنی لا یفتقر، ایسا غنی جو کبھی فقیر نہ ہو۔ میری پیروی کرو۔ اور اللہ کی یہ پیروی کیسے ہو سکتی ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی پیروی کرتا ہے وہ اللہ کی پیروی کرتا ہے۔ تو جو اللہ کی صفات سے متصف ہونا چاہتا ہے اسے کہا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرو
اور اس صفات سے اپنے آپ کو متصف کرنے کی کوشش کرو۔ ہم نے 14 صدی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی صحبت میں اپنا وقت گزارا ہے۔ ہر صحبت کا ایک اثر ہوتا ہے۔ کم جاندار چیزوں میں، جنہیں عام طور پر شاید ہم بے جان چیز بھی کہہ دیں، ان میں بھی صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ گنانوں میں ہم پڑھتے ہیں ستگور بھیٹیا کیم جانیے اے من پرکھی نے جوئے۔ مرشد کامل کی صحبت میں آپ آئے ہیں تو اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھو۔ چندن کیرے واسرے بھائی نیم سگندھا ہوئے، چندن کی صحبت میں نیم جیسی کڑوی چیز کے اندر بھی خوشبو آ جاتی ہے۔ تو ہم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے آل پاک میں ہونے والے ائمہ علیہم السلام کے ساتھ 14 صدی تک آپ کی روحانی تعلیمات اور آپ کی روحانی صحبت میں ہیں، اور یہ وقت ہے اپنے آپ سے ایک سوال کرنے کا کہ ان صفات میں سے، ان رنگ میں سے ہم نے کون سا رنگ اپنے لیے اپنایا ہے؟ ان میں سے کون سا رنگ ہمارے وجود میں نظر آتا ہے؟ ایک عام انسان سے لے کر روحانیت کا بلند ترین مقام معراج تک کہ تمام درجات کی مثال رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں موجود ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ایک مسلمان، ایک انسان جو کسی بھی جگہ پر ہے، ایک بہترین زندگی گزارنے کے لیے جو بھی نمونہ ڈھونڈنا چاہتا ہے، وہ نمونہ حضور پاک کی زندگی میں موجود ہے، اور اس میں سے فیض حاصل کر کے اپنی زندگی کو منور کرنے کا اس کے پاس ایک بہت ہی اچھا موقع اور ایک بہت ہی غنیمت والا موقع اس کے پاس موجود ہے کہ جسے اپنانا چاہیے۔ رحم دلی ہے، عفو درگزر ہے، سادگی ہے، انصاف ہے، ذکر و تسبیح ہے، جو بھی بات کہیں، یہ تمام مثالیں موجود ہیں۔ یہ حضور پاک کی زندگی کا وہ رنگ ہے جو ہر دور میں زمانے کے امام اور ان کی تعلیمات کے ذریعے سے ہمیں دیا جاتا ہے، اور وہ رنگ ہمیں اپنانے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ گنانوں میں ہمیں بہت خوبصورتی سے بتایا گیا ہے کہ رنگ کسمبو بانا کو گھریں، گھر اونچی چوڑ مجیٹ۔ یہ کچے رنگ کے پیچھے تو کیوں بھاگ رہا ہے؟ یہ دنیا کا رنگ، یہ مال و دولت کا رنگ، یہ رشتے اور یہ سمبند کے رنگ، کہتے یہ پتنگ کا رنگ ہے، یہ تتلی کا رنگ ہے، ہاتھ لگاؤ گے تو ختم ہو جاتا ہے رنگ کسمبو بانا کو گھریں۔ یہ کچے رنگ میں کیوں جاتے ہو؟ گھر اونچی چوڑ مجیٹ، جو اعلیٰ پکا رنگ ہے، ایسا رنگ کہ جینے رنگ لیا امتنا تسے کیسا ہوئے گمان۔ جس نے ہمارا رنگ اپنا لیا ہے اس سے کبھی کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ ہم امام زمان کی صحبت میں ہیں، آل نبی کی صحبت میں، آل نبی کی تعلیمات ہمارے ساتھ ہے، اور ہم اس رنگ سے اپنے آپ کو رنگنے کی کوشش کریں۔ ہمیں کہا گیا کہ علی رنگے جینے رنگیا تے تو پامیا موکش دیدار۔ جو مولا مرتضیٰ علی صلوات اللہ علیہ کے رنگ میں رنگے، اس سے نجات بھی حاصل ہو گئی اور دیدار بھی حاصل ہو گیا۔ تو ہم اپنے آپ سے سوال کریں اور دیکھیں آج کی اس محفل سے حضور اکرم کی تعلیمات میں سے کون سا ایسا رنگ ہم لے کر جا سکتے ہیں جس سے ہم اپنی روحانی زندگی کو اور بھی رنگین بتا سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔